سید قیصر صاحب آپ بھی اسی طریقے سے بالکل اس کو کلیئر کر دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جیت میں نمبر گیم کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ اس میں شہزاد بٹ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور ان کی سٹوری ہمیشہ ریلائبل ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈسکریڈٹڈ اسمبلیاں ہو چکی ہیں ہماری، سینٹر کی بھی اور اس طرح بھی. جس طرح سے ان سیریمونیل ایگزٹ کیا گیا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، بہت سے جو ہے اداروں پر سوالیہ نشان آیا، ایکیوز لوگ جو ہیں، کنوکٹڈ لوگ جو ہیں وہاں آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو کمرے مل گئے. تو میرا مطلب ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آج شام کو جلسہ ہوگا اور جو آج کل اسلام آباد میں جلسہ پشاور میں ہوا تھا، یوں لگتا ہے اسمبلی کوئی اور کہانی سنا رہی ہے، گلیاں محلے فیکٹریاں عوام کوئی اور کہانی سنا رہی ہے. تو جب اس طرح کی کانفلکٹ بن جائے تو وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں رہتی، وہ موک ریسی بن جاتی ہے، بلکہ موکری بن جاتی ہے. اٹس مور آف اے موکری دین اے ڈیموکریسی. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جیت ہے اٹ از irrelevant. It is irrelevant because this exercise has nothing to do with the fate of the people of the biggest province of Pakistan. قیصر صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا یہاں پہ. میں اس پہ بات کرنا چاہوں، ہم نے اس پہ گزشتہ روز بھی کچھ بات کی تھی، کچھ سیاستدان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، شہری صاحب رانا صاحب سے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی. جو جماعت جیتتی ہے وہ کہتی ہے کہ جمہوریت جیت گئی. اب جمہوریت بحال، حقیقی جمہوریت اب بحال ہوئی ہے اس ملک میں. جمہوریت میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا ہے، اپنے بچے کا، اپنے بھائی کا، اپنی بیٹی کا. یہ میری جمہوریت ہے، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ آف دی بگ بزنس. اور بگ بزنس کو بھی نکال لیں، کالا دھن، قبضے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، مال، یہ ساری آلائش آ گئی ہے کہ خوبصورت جو ڈیموکریسی کا ایک خوبصورت تصور تھا اس کو ٹارنش کر دیا ہم نے. کہ جہاں پر صرف قبضہ گروپ قبضہ کر سکتے ہیں، جرائم پیشہ، ملزمان، یہ سارے جب آئیں گے تو پھر ڈیموکریسی کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یعنی جس کو مرضی بنا لیں آپ، تو کیا فرق پڑے گا؟ پنجاب کے یہ لاہور ہے، بالکل لاہور میں اس وقت 6 لاکھ عطائی ہیں. وہ عطائی اس لیے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پہ 80% لوگ گندا پانی پیتے ہیں. بچوں کی ٹانگیں مڑی ہوئی یہاں پہ ہے. وہ پانی کی کمپنی بنی تھی نا، وہ مال کون کھا گیا؟ تو جب کیا ریلیونس ہے اس میں جو آج ہو رہا ہے، جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، اس ملک کے عوام کی جو اکنامک ریالٹی ہے، سوشل ریالٹی ہے، اسے اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ تو اس میں جیت جاؤ، نعرے مارتے گھر چلے جاؤ. عوام مجبور اور بے کس ہیں. آپ جو ہے رولنگ اشرافیہ اور اداروں کو مینج کرو، انٹرنیشنل اشرافیہ کو مینج کرو، اقتدار میں پہنچو، ٹھیکے بیچو، اور یہی ہو رہا ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی قیصر صاحب یہ بھی ایک اور ابھی جو ہم نے آغاز جو میں نے کیا، جہاں سے میں نے شروعات کی تھی کہ بسز کے ذریعے لایا گیا اراکین اسمبلی کو. یہ کون سی جمہوریت ہے جہاں پہ آپ نے ہوٹلز میں، نجی ہوٹلز میں آپ نے ایک قسم کا قید کر کے رکھا ہے؟ آپ اپنے اہل خانہ سے نہیں مل سکتے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بسز کے ذریعے لایا گیا. یہ جمہوریت کی جیت ہو رہی ہے. یار دیکھیں، یہاں پہ ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہے. یہ بالکل ایسی ہوتا ہے جب عید پہ، مجھے معاف کیجئے گا، میرا کسی کے دل آزاری نہ ہو جائے، جس طریقے سے کوئی ریوڑ کو لے کے آتے ہیں آپ. یار ہیومن بینگز ہیں، ان کی کوئی ڈگنیٹی ہے، ان کا کوئی ہے. مطلب آپ جس طریقے سے اس طرح سے یا تو قیدیوں کے گاڑیوں میں پرزنرز آتے ہیں، یا جو آپ کی مویشیوں کی منڈی لگتی ہے اس میں لوگ آتے ہیں. یہ ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. تو جس کو مرضی ہے ووٹ دیں آ کے، مگر یہ جو سلسلہ ہے، یہ گن کے نگ پورے کرو، تو یہ تو ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی مجھے لگتی ہے. تو میری تو یہ رائے ہے، میری رائے غلط ہو سکتی ہے. آج کا ایک اور اہم دن ہے. ملکی سیاست میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے. عمران خان کا جلسہ ہے شہر قائد کراچی میں، اور اس کراچی کے جلسے میں انہوں نے تمام پاکستانی سے اپیل کی ہے کہ آپ پاکستانی پرچم وہاں پر لے کر جائیں. ساتھ ہی ایک ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے فنڈز کی اپیل بھی کی تھی. اس پر بھی بات کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے. لیکن قیصر صاحب یہیں سے آغاز کریں گے جہاں پر ہم بریک پر گئے تھے، اور شہزاد بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے ایک ہوٹل میں رہنا ضروری ہوتا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یار جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، کہاں یہ ہوتا ہے؟ ٹیریسا مے کے خلاف آئی تو وہاں کیا ہوا؟ بندوں کو اکٹھا کر کے لے گئے. بٹ صاحب کو نہیں پتا چھانگا مانگا کیا ہے. یہاں پہ لوگوں یہ 7-8 بندوں کی لائلٹیز کو تبدیل کروا کے، ان کی پیریڈ کر کے وہاں پہ میسج دیا گیا کہ لو بھائی، مقتدر جو تمام جو طبقات ہیں وہ اب عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. بالکل مجھے بتائیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ ابھی شاید آ جائے ایک اور نو کانفیڈنس جو یہ ہے، بورس جانسن ہے، وہاں اسی طرح ہوتا ہے. بندے نے چک کے لے جاندے. مجھ سے زیادہ بٹ صاحب کو پتہ ہے جس قسم کی گراسری اندر جاتی ہے جہاں یہ اکٹھے ہوتے ہیں.
وہاں بٹی صاحب نے کہا تھا کہ ذرا وہ ہوٹل کے کیمرے دیکھیں کہ اندر جا آ کیا رہا ہے باہر. یہ تمام جو ایک ماشاءاللہ اعلیٰ اخلاقیات جو ہم کرتے ہیں یہ تو ہم کرتے ہیں, اس کو ہم جسٹیفائی بھی کریں. اب سوال یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ, اور آپ نے کیا یہ کہ عمران خان جس کی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہو رہی تھی وہ آج بوتل سے جن باہر نکل آیا, میسج بھیج رہے ہیں اس کو, آپ ہمارے سے بات کرو. سنا ایک بہت بڑے ٹائکون نے ان کو پیغام بھجوایا ہے اور خان صاحب نے کہا میں صرف الیکشن پہ بات کروں گا. تو آپ نے ان کا بوتل جن سے باہر نکال دیا. ایک میں سمجھتا ہوں اٹ از مدر آف آل ایڈیوسیز, اور حماقتوں کی جو ہے یہ والدہ ماجدہ ہے جو آپ نے یہ حرکت کی جو کر رہے ہیں. پولیٹیکل کرائسس آپ نے پیدا کر دیا. عمران خان آپ کو ناپسند تھا, اس کو آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر بنا دیا. یہ دیکھیں جو جلسہ تھا آج رات, دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ, یعنی ہر چیز کھل کے ننگی ہوگی. پہلے تو ہوتا نا کہ دیوار کے پیچھے کام ہوتا تھا, نو 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 نو, اب سامنے ہے. اس کو کیا ملے گا, یہ ضلع میں میں بنوں گا, اس میں میرا سیکٹری لگے گا, اس میں جناب میں, واٹ از دس. اس طرح کی نو کانفیڈنس آتی ہیں. کوئی نظریاتی بات ہو, کوئی مسئلہ ہو, اور نظریاتی بات ہو, 6 بندے یہ 32 بندے کہیں ہم ریزائن دیتے ہیں, ہم تمہارے پیچھے آئے تھے, تم نے جو آپ نے ہمیں جو منشور بتایا تھا اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا, تو ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا یہ اخلاقی گراوٹ ہے. اس کو ہم جس کی وہ کہتے ہیں نا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب آپ کے دل سے احساس زیاں ختم ہو جائے تو وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جو اس نقصان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری لائف, یہ ہمارے رول ماڈل ہیں جو اب لائلٹیز بیچتے ہیں. اور اشارے کا ابھی اشارہ نہیں آیا, ابھی ٹیلی فون نہیں آیا, اوقات یہ ہے ہماری. سب سے پاکستان کے پاورفل ایوان میں بیٹھے ہیں جہاں لا میکنگ ہوتی ہے, جو سپریم کورٹ سے بھی بڑا ایوان ہے, اور انتظار ٹیلی فون کال کا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالت ہے ہماری, ہم اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں. اور آئی تھنک دس از, یہ بڑا ایک کراس روڈ ہے پاکستان کے لیے. قائد صاحب, آپ نے بات کی کہ عمران خان کو تاریخ کا بڑا لیڈر بنا دیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب کو میں کوٹ کروں گا یہاں پہ, کل انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی مقبولیت سے جو کچھ ایم پی ایز ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور کل سرپرائز ملے گا, کچھ فرق پڑ سکتا ہے اس سے؟ یہ ابال ہے, یہ ابال کتنی دیر رہے گا, کیونکہ لوگوں میں ایک ناراضگی ہے. خان صاحب ایک رائٹ ونگ لیڈر ہیں, نواز شریف بھی ایک رائٹ ونگ لیڈر ہے, کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے ان کے جو معاشی نظریات ہیں. لیکن چونکہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت چارجڈ ہیں, پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. ابھی آپ 2023-24 کا الیکشن امریکہ میں دیکھیے گا, وہاں پہ کیا حالت ہوتی ہے. تو ایک دفعہ آپ نے خان کی طرف بھیج دیا ہے خلقت خدا کو, وہ بن گیا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ جو پریس کانفرنس کسی چیز کی وضاحت کے لیے کرتے ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, اور اٹ ہیز بین اے ویری بیڈ ٹیسٹ. ویسے وہ کیسے, اور بھائی اپنے عدالتوں کے مقدمے سے تو ہو لو. آج وہاں پہ پینڈنگ ٹرائل ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور پینڈنگ اگر جیت جاتے ہیں جس طرح بٹ صاحب بتا رہے ہیں, پینڈنگ ٹرائل ہیں, چلان ہو چکا ہے, وہاں پہ ایویڈنس اکٹھے ہو چکے ہیں. اب مجھے بتائیں, کوئی مائی کا لال اس ملک میں, کوئی جو یہ آپ کی جو جونیئر جوڈیشری ہے, کوئی کسی کی جرت ہوگی کہ وہ انصاف کر سکے؟ انصاف ہوگا. یہاں پہ نیب کا چیئرمین کیوں جو یہاں جو لاہور میں بدلا گیا, ڈی جی صاحب نئے جو آئے ہیں ماشاءاللہ میرے دوست ہیں, بڑی محبت ہے مجھے ان سے, وہ کیوں آئے, کیوں لائے گئے ہیں؟ پہلا کی کام خراب کر رہے سی جڑے یہ ٹھیک نہیں کریں گے. تو بیسیکلی یہاں یہ ہے کہ حکومت میں آؤ, جرم کرو, اور دوبارہ آ کے ان جرموں کو صاف کرو. قانون ایسے بناؤ جس طرح 1992 کا اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا تھا, جیسے ایف بی آر میں قانون بنا دیا کہ 5 سال پہلے دی گل تسی پوچھنی نہیں کسی کو. تو دس از واٹ دیٹس ہیپننگ اینڈ وچ از اے ویری سوری. اور اوپر سے کیا ملک جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کے کنارے پہ آیا ہوا ہے. ایک آج کیا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں, یار یہ بجٹ کیسے بنے گا, یہ بجلی کی قیمتیں کیا ہیں, یہ آپ نے 5 روپے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے. آج پھر انہوں نے ڈرامہ لگایا, پہلے ایک سمری بھجوا دی, بعد میں کہا ہم بڑھا نہیں رہے, کیونکہ آلریڈی عمران خان پیسے اس کے جو اس میں سے رکھ کیا تھا اس کی سبسڈی کے. تو وہ ایک اس طرح کے ڈرامے کر کے آپ چیز چلا رہے ہیں, اور اتنے ایگزسٹینشل چیلنجز ہیں, اور ان کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, یہ جی آج کون بنے گا کروڑ پتی, کون بنے گا پی ایم, کون بنے گا سی ایم, اور کون وہی بنیں گے, یہی بنیں گے, اور ہم جو ہیں وہ بے وقوف بنیں گے ان کے ہاتھوں. اچھا, میں بٹ صاحب کی جانب بڑھوں, لیکن اس پر ایک اور, کیونکہ اسی بات کے تسلسل چلتا آ رہا ہے, نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ بھی جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے. یار میں نے تو ان کو کنوکٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس آئین جس کے تحت نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ حلف لے کے یہاں حکومت کی, اسی آئین کے تحت بنی ہوئی ایک عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا, اور آج ان کے بھائی جان نے ان کو جو ہے وہ پاسپورٹ دے دیا. تو کیا ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ آج جو سی این این نے انٹرویو کیا ہے جو اپنا بلاول بھٹو صاحب کا, اس کی لہجہ دیکھا تھا آپ نے, وہ کس طرح سے ہمارے مذاق اڑا رہی تھی.
کہ ایک ڈسفنکشنل ڈیموکریسی ہے، کوئی حالت نہیں ہے آپ کی، یہ ہے۔ اور خاندانی سیاست کا ذکر، اور ہم جو ہے ایک ہم نے نا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک مذاق بن کے رہ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ۔